بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تھانے میں بیٹھا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب اچانک ایک فون کال آئی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یوں تو دن میں بیسیوں فون کالز آیا کرتی تھیں جو لوگ پولیس والوں کو جرائم سے آگاہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، مگر یہ کال کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے اپنے محلے سے آئی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہر جگہ سے ہمیں بچے اغوا ہونے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں جو ہمارے لیے بہت پریشان کن تھیں۔ ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، مگر آج مجھے بتایا گیا تھا کہ فلاں علاقے سے ایک عورت بچے اغوا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ میں اپنے تھانے کا SHO تھا، جلدی سے پولیس وین تیار کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ سامنے کا منظر بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ ماسی بشیرہ زخمی حالت میں لوگوں کے جھرمٹ میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے ماتھے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں آگے کیا ہوا ہے؟ ہمارے محلے کی عورت جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے اپنی 4 سالہ بیٹی میرے آگے کر دی تھی۔ وہ بولی، یہ ماسی بشیرہ زبردستی میری بیٹی کو اس بوری میں ڈال کر جانا چاہ رہی تھی۔ بچی نے چیخیں ماریں تو ہم سب بہت گھبرا گئے۔ باہر نکل کر دیکھا تو ماسی بچی کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ہکا بکا سا آگے بڑھا، ماسی بشیرہ کے ماتھے پر کپڑا رکھ دیا اور بولا، ماسی کیا یہ سب لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ ماسی کہنے لگی، ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، میں اس بچی کو اغوا کرنا چاہتی تھی مگر میری بدقسمتی کہ میں ایسا نہیں کر سکی۔ میں بولی، کیوں ماسی، آپ نے ایسا کرنے کا کیوں سوچا؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، میں اس کو فروخت کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے پھر سے بے پھر گئے۔ وہ ایک بار پھر سے ماسی پر حملہ ور ہونا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بیچ بچاؤ کیا اور ماسی بشیرہ کو پولیس وین میں بٹھا کر اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ یہ جرم ماسی نے نہیں کیا۔ میں نے ساری زندگی اس محلے میں گزاری تھی، میں بڑی اچھی طرح سے واقف تھا ان سے، مگر اب ثبوت اور گواہ ان کے خلاف تھے۔ ایسے میں مجبور تھا، میں ماسی کو تھانے لے آیا۔ وہاں پر موجود طبی عملے کو بلوا کر ماسی کے سر پر پٹی کروائی تھی۔ پھر میں نے اپنے اہلکاروں کو اپنے آفس سے باہر جانے کا کہا تھا۔ ان کو بھیج کر میں جلدی سے اٹھ کر ماسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بولا، ماسی بصیرہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے آپ کو اس مسئلے میں پھنسانے کی کوشش کی ہے؟ مجھے ساری بات بتا دو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جرم آپ نے نہیں کیا۔ ماسی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں جبران، تم مجھے اچھی طرح سے نہیں جانتے، ورنہ آج یہ نہ کہہ رہے ہوتے یہ جرم میں نے ہی کیا ہے، اور اگر آج تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اس سے بڑھ کر جرم کروں گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ماسی بصیرہ میری ماں سی تھیں، میں ان کی گود میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ کیا میں انہیں حوالات میں بند کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ میرے لیے ناممکن تھا، مگر میں کیا کرتا؟ ماسی نے سب کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالوں، تبھی PTCL کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو بڑے آفیسر کی جانب سے کال آئی تھی۔ وہ مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ میرے تھانے نے ایک بچے اغوا کرنے والی عورت کو پکڑ لیا ہے۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں سخت سے سخت تفتیش کر کے اس عورت سے اس کے گینگ کے باقی لوگوں کا پتہ کراؤں۔ میں اب ان سے کیا کہتا کہ یہ اصلی مجرمہ نہیں ہے؟ میں ابھی اسی سوچ میں بیٹھا تھا، ایک پولیس اہلکار اندر آیا اور بولا، صاحب جی اس عورت کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دوں۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے PN کو چائے کے لیے بلایا تھا، اس نے میرے چہرے سے پریشانی بھانپ لی۔ وہ بولا، صاحب جی کیا بات ہے؟ میرا PN ایک ضعیف آدمی تھا، سمجھدار بھی بہت تھا، اکثر اس سے اپنے مسائل شیئر کر لیتا تھا۔ میں بولا، بزرگوار ایک عورت ہے جو بے قصور ہے، ایسا لگتا ہے، مگر وہ اپنے سر پر بچوں کے اغوا کا جرم لینے کو تیار ہے۔ میں انہیں تھانے میں بند نہیں کرنا چاہتا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ PN بولا، صاحب جی اکثر جو سچ ہوتا ہے وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنے سر جرم لے رہی ہے تو پھر یا تو وہ مجبور ہے یا وہ سچ میں ملزمہ ہے۔ اپنی تحقیق مکمل کرو، دونوں صورتوں میں اس عورت کو بغیر تفتیش کے یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ PN کی بات سن کر میرا دماغ جیسے صاف ہو گیا تھا۔ میں بولا، ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ PN کو واپس بھیج کر میں یہ سوچنے لگا کہ اس سارے کھیل کے کوئی نہ کوئی ہدایت کار ضرور ہیں جو جان بوجھ کر ماسی کو اس گھنونے جرم میں پھنسا رہے ہیں۔ اس بات سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو خود ان کو جرائم میں ملوث کر رہا ہے وہی ایسی حرکت کر رہا ہے تاکہ پولیس والوں کی اور عوام کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور پھر وہ خود جو دل میں آئے کرے۔ یہ صورتحال الارمنگ تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی،
دن والا عملہ اپنے گھروں کو لوٹ گیا تھا، چاق و چوبند عملہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو گیا۔ میں رات والے سپاہی سے کہہ چکا تھا کہ یہ عورت ماشی بصیرہ میری ماں جیسی ہے، جس قدر ہو سکے اور ضرورت کا خیال رکھنا۔ رات میں اگر تم انہیں جاگتا پاؤ تو کچھ کھانے کے متعلق پوچھ لینا، طبیعت خراب ہونے پر فوری طور پر طبی عملے کو بلا لینا۔ جب کوئی سپاہی نے سر ہلا دیا اور بولا یس سر، میں اسے ہدایات دے کر ایک بار پھر ماسی کے پاس آیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے جلدی سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچا تو گھر میں بڑی خاموشی تھی، سب سو چکے تھے۔ میں کچن میں گیا، ہاٹ پاٹ میں کھانا پڑا تھا، اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ امی یوں تو اس وقت میرے لیے جاگتی رہتی تھیں، مگر آج مجھے کھانا دینے کے لیے باہر نہیں آئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے امی مجھ پر زور ڈال رہی تھیں کہ میں شادی کر لوں، مگر ایس ایچ او کی سیٹ مجھے بہت محنت کے بعد ملی تھی۔ اس سیٹ کی بہت ذمہ داریاں بھی تھیں جو مجھے ہر حال میں نبھانا تھیں۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب امی اس بات کو لے کر مجھ سے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ امی چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے تاکہ ان کی بہو گھر آ جائے، پھر پوتے پوتیاں ہوں، گھر میں رونق لگ جائے۔ میں امی کے جذبات کو سمجھتا ہوں، مگر نہ جانے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتیں۔ خیر میں کھانا کھا کر لیٹ گیا تو آج کے دن میں ہونے والے واقعے کے متعلق سوچنے لگا۔ میں اس کیس میں ذاتی طور پر انوالو تھا کیونکہ جس عورت پر الزام تھا وہ میری ماں کی جگہ تھی۔ مجھے ان سے شدید لگاؤ تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا آخر انہیں کس نے مجبور کیا ہے کہ وہ اس کام کا الزام اپنے سر پر لے لیں۔ خیر صبح ہوئی تو میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ان کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ میں جلدی سے بولا امی، ماسی بشیرہ نے یہ کیا حرکت کر دی؟ ہم سارا محلہ ایک تھا، ایک دوسرے کے غم میں ہم سب شریک تھے، خوشیاں سب مل کر مناتے تھے، پھر ماسی بشیرہ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا جو اس حد تک پہنچ گئی؟ امی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگیں کبھی بھول کر بھی مت سوچنا کہ اس سب میں بشیرہ ملوث ہے، وہ پھنسائی گئی ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ تمہارا سارا بچپن اس کے گھر میں گزرا ہے۔ اگر وہ ایسی عورت ہوتی تو پھر تجھے کیوں نہ اغوا کرتی؟ اس نے ریشم کی بیٹی کو ہی اغوا کرنا تھا کیا؟ وہ تو یہ معصوم سی بچی نہ کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہے نہ برا۔ میں جلدی سے بولا امی، کیا سچ میں ریشم اتنی سیدھی سادی سی لڑکی ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں؟ امی کہنے لگیں محلے کے کسی بھی شخص سے گواہی لے لو، کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو کہہ دے کہ ریشم نے کبھی ان کے ساتھ برا کیا ہو۔ وہ تو سونے جیسی بچی ہے۔ میں بولا اچھا، مجھے محلے والوں سے تفتیش کرنا ہوگی، ان سے ملنا ہوگا کہ کوئی ماسی بشیرہ سے ملنے آیا تھا کیا؟ امی نے سر ہلا دیا تو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا گلی محلے میں چند لوگ میری جانب آ گئے۔ وہ کہنے لگے ہاں پوچھو ماسی بشیرہ سے کہ اس نے یہ گھنانا جرم کیوں کیا ہے۔ میں بولا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماسی بشیرہ نے بہت جلدی اپنا جرم قبول کر لیا ہے، حالانکہ ایسے کیسز میں ایسا ہوتا نہیں، لوگ نہیں مانتے اپنے جرم کو خود پر 100 پردے ڈالتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے ہوشیار کر دیا ہے، معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو لگتا ہے۔ آپ لوگ بھی چوکنے ہو جاؤ، مجھے شک ہے ہمارے محلے میں کوئی اور اغوا کار بھی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ میری بات سن کر ادھر ادھر کے لوگ بھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اب ہمارے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ میں یہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ پولیس کا کام ہوتا ہے جس قدر وہ لوگوں کو خوف سے نجات دے۔ خیر میں مجبور تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے سے کوئی بچہ اغوا ہو۔ پھر میں نے باری باری بہت سے لوگوں سے پوچھا کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ ماسی بشیرہ سے کوئی ملنے آیا ہو یا پھر ماسی بشیرہ کسی سے ملنے جاتی ہو؟ کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی۔ سبھی نے بتایا کہ ماسی بشیرہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ شاید اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا کہ ویسے بھی پورے ملک میں بچے اغوا کرنے کا بازار گرم ہے، تو کیوں نہ اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو کر چند پیسے بنا لوں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو ماسی بشیرہ نے اس عمر میں پیسے بنا کر کیا کرنا ہے جب انہوں نے اپنی ساری زندگی بڑی شرم و حیا میں گزار دی تھی۔ اب اچانک سے انہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ مجھے پیسے بنانا چاہیے، مجھے لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنا چاہیے۔ خیر مجھے محلے سے تو کوئی خاص ہنٹ نہیں ملا، اس لیے میں واپس تھانے آ گیا۔ میں نے پولیس اہلکاروں سے ماسی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ماسی ساری رات جاگتی رہتی ہے اور عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ میں نے سوچا خود کا تو ماسی بشیرہ کا حال احوال معلوم کر کے آتا ہوں۔ میں ماسی کے پاس گیا تو وہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں بولی ماسی آپ نے سوچا تھا کہ ریشم کی بیٹی کو اغوا کر کے پیسے بناؤں گی؟ ماسی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ریشم کی بیٹی کو اغوا کرنا ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا
جس کسی کا بھی بچہ ہاتھ لگ گیا اسے بوری میں ڈال کر ساتھ لے جانا ہے اور آگے جا کر فروخت کر دینا ہے۔ میں بولا اچھا، بوری میں ڈال کر آپ بچہ کہاں لے کر جانا چاہتی تھیں؟ ماسی بولی بیچنے والی کے لیے لے جاتی۔ میں بولا کہاں؟ ماسی آپ بچے کو کہاں بیچنے کے لیے لے کر جاتی؟ ماسی کے چہرے پر ایک خوفناک سایہ لہرا گیا، وہ ہکلانے لگی۔ ان کا جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ ماسی کسی ایسے ٹھکانے کو نہیں جانتی تھی جہاں بچے فروخت کیے جاتے۔ میں بولا ماسی جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا، اس بچے کو کہاں بیچنے جاتی؟ ماسی بولی جب بندہ بازار کچھ بیچنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو بہت سے گاہک بھی مل جاتے ہیں۔ میں بولا ماسی آپ اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، میں جانتا ہوں اپنی ساری زندگی لگا کر نیک نامی کمائی ہے، اس نیک نامی کو مٹی میں مت ملاؤ، اپنے اوپر سے اس الزام کو اتار پھینکنے اور عزت سے محلے میں واپس آ جائیں۔ مجھے 100% یقین ہے آپ پر سے یہ الزام اتر جائیں گے تو سب آ کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ ماسی اگر ٹھکانے کو مسئلہ ہے، اگر تنہا رہنے کو دل نہیں چاہتا تو آپ میرے گھر آ جائیں، میں اپنی ماں کی جگہ پر آپ کو رکھوں گا۔ ماسی بشیرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ کہنے لگی تمہارا بڑا افسر تھانے نہیں آتا کیا؟ نے بولا آتا ہے، کیوں آپ نے اس سے کیا کہنا ہے؟ ماسی بولی اس سے تیری شکایت کرنی ہے۔ جبران تمہارے افسر کو بتانا ہے کہ یہ مجھے اپنے جرم سے پھر جانے کا درس دیتا ہے۔ اگر میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے جرم سے پھر گئی اور اس سزا سے بچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ میں تھانے سے نکل جانے کے بعد اس سے بڑھ کر جرائم کروں، ہو سکتا ہے میں لوگوں کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کروں۔ میں ماسی کے چہرے پر بیزاری دیکھ سکتا تھا، اس کا مطلب یہی تھا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، میں انہیں مجبور کرتا ہوں۔ خیر میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سپاہی کو بلایا اور پوچھا مجھے ماسی بشیرہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، سارا دن کیا مصروفیت رہتی ہے؟ سپاہی بولا سارا دن یہ ماسی نماز اور قرآن پڑھتی ہے، اس کی رات بھی اسی حالت میں گزر جاتی ہے، مگر جب تہجد کا وقت آتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میرے خدا مجھے معاف کر دے، میں تیرے کے طور پر تو مجھے گمراہ نہ کر دینا۔ میں سپاہی سے بولا کہ جب مجرم اس قسم کی باتیں کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بولا کہ یہ ماسی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے مگر اس پر پردہ ڈال رہی ہے۔ میں اپنے سپاہی سے بولا کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ کیا کر رہی ہے؟ سچ پوچھ پوچھ کر تھک چکا ہوں مگر مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کیا کیا جائے، بلکہ تم ایسا کرو کہ ماسی سے اپنے طور پر سچ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ سپاہی بولا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، میں اس کیس کو جلد از جلد نپٹانا چاہتا تھا۔ خیر جب میں گھر واپس آتا تو امی مجھے غصے میں ہی ملتی، مگر آج تو کچھ معاملہ ہی اور تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو امی کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور بولا امی آپ کو کیا ہوا مجھے بتائیں۔ امی روتے ہوئے بولیں کہ جبران آج بیٹھے بٹھائے میرا سانس بند ہو گیا تھا، دل کی دھڑکن تھم چکی تھی، مجھے ایسا لگا جب تم اور تمہارے ابو گھر واپس آؤ گے تب تک میرا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، میری روح کو پرواز کیے ہوئے بھی 4-5 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، کسی کو میری موت کا علم بھی نہیں ہونا تھا۔ جبران میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ میں جھٹ سے بولا امی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی، آپ کے پاس ایک ملازمہ رہے گی تو مجھے بھی سکون ہوگا کہ چلو پیچھے کوئی تو ہے جو میری ماں کا خیال رکھ رہا ہے۔ امی غصے سے بولیں بس چپ کر جا، اپنے یہ خیالات اپنے پاس رکھ، مجھے ملازمہ کی نہیں بہو کی ضرورت ہے، اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں مرتے ہوئے تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں ہستیار بولا امی اس بات میں اس قدر جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایسا کریں میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں، جب مل گئی تو بتا دیجیے گا۔ امی ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئیں، انہوں نے مجھے جٹ سے 4-5 لڑکیوں کے نام گنوا دیے جنہیں وہ نظر میں رکھ کر بیٹھی تھیں۔ میں بولا امی مجھے ان معاملات میں نہیں پڑنا، آپ کو ان 4 لڑکیوں میں سے میرے لیے سب سے زیادہ جو پسند ہے اس کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں، ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ میری بات سن کر امی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، انہوں نے جذبات میں میرا ماتھا چوم ڈالا، وہ کہنے لگی تم نے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی ہے۔ میں ہستیار بولا امی آپ بھی بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی ہیں۔ خیر شام جب ابو گھر آ گئے میں باہر نکل گیا، گلی محلے میں سب لوگوں سے مل رہا تھا، سب مجھ سے ماسی بشیرہ کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ میں ایک ایک سے کہہ رہا تھا ابھی یہ کیس چل رہا ہے، پولیس کسی فیصلے پر نہیں پہنچی۔ میرے اس بیان کے بعد مجھے بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑی تھیں کہ پولیس جان بوجھ کر کیس لٹکا رہی ہے، بڑھیا نے جب اعتراف جرم کر لیا ہے تو پیچھے کیا بچا۔ میں چپ کر کے ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں اپنے ایک دوست ولید کے گھر جانا چاہ رہا تھا، شکر کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ہی گھر مل گیا۔
ولید کے دادا ابو اس محلے میں سب سے زیادہ ضعیف تھے۔ میں ان سے مل کر اس کیس کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی شاید کوئی سراغ میرے ہاتھ لگ جائے۔ میں جب ولید کے گھر پہنچا، اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دادا ابو تو ایسے بھی سارا دن وقفے سے بیتے دنوں کی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ایک سامع کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تم سے بات کر کے خوش ہوں گے، اسی بہانے مجھے بھی ذرا چہل قدمی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے دادا ابو کے پاس چھوڑ کر خود باہر کی جانب کھسک گیا تھا۔ میں ولید کے دادا ابو کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا، انہیں سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، میرے آنے کا مقصد پوچھنے لگے۔ میں بولا میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آج کل کے بچوں کے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم بوڑھوں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ میں نے ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کر دیا۔ میں بولا کہ دادا جی میں آپ سے ماسی بشیرہ سے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ وہ اونچا سنتے تھے، ان تک اپنی بات پہنچانا بہت مشکل امر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ماسی بصیرہ کے ماضی کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے، بولے ماسی بصیرہ بہت خوبصورت تھی، پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، کوئی جہیز کا رولا تھا، اس کے والدین نے جہیز بہت کم دیا تھا اسے، سسرال والوں نے شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق دے دی۔ بشیرہ کے والدین ضد میں آ گئے، انہوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا، اس کی شادی یہاں کر دی۔ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ یہ بہت خوش تھی، اپنے ساس سسر کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ بشیرہ کا سسر میرا دوست تھا، وہ مجھے بتایا کرتا کہ اس کی بہو بہت اچھی ہے، مگر میرے دوست کی بیوی اپنی بہو سے خوش نہیں تھی کیونکہ اس نے ابھی تک انہیں اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ دونوں آگے پیچھے مر گئے تھے، شوہر بھی والدین کے مرنے کے بعد فقط 4 سال ہی زندہ رہا۔ اب بشیرہ جوان جہاں تھی، بیوی تھی، بچے بھی نہیں تھے جن کے سہارے پر اپنی عمر گزار لیتی۔ بہت سے لوفر لفنگے اپنے رشتے لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، مگر بشیرہ نے تیسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ پورے گاؤں کی ماسی ہوں۔ اس دن سے وہ خود کو جوانی میں ہی ماسی کہہ رہے تھے، اسی لیے اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عزت سے بیٹھ کر کھایا پیا، اچھی زندگی گزاری۔ محلے کے تمام بچوں کو وہ اپنے بچوں کی طرح پیار کیا کرتی۔ تم اور ولید بھی تو اسی کی گود میں کھیل کر جوان ہوئے ہو، اب نہ جانے اسے کیا سوچ گئی کہ اس نے بچہ اغوا کرنے کی کوشش کی۔ میں تو یہی کہوں گا اس نے اپنی ساری زندگی کی نیک نامی کو مٹی میں رول دیا ہے۔ میں ان باتوں سے یہی نتیجہ اخذ کر سکا تھا کہ ماسی بشیرہ بے قصور ہے، جس نے ساری زندگی حیا میں گزار دی، وہ اپنا بڑھاپا کیسے خراب کر سکتی تھی۔ خیر میں گھر واپس آ گیا۔ میں بھی امی سے بولا کہ امی، ماسی بشیرہ اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہوگا؟ امی کہنے لگی یہی کوئی 4-5 سال کا، وہ بس اتنی ہی بڑی ہے مجھ سے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا، امی نے مجھے بتایا کہ آج انہوں نے ابو کو کام پر جانے نہیں دیا کیونکہ وہ میرا رشتہ لے کر اسلم صاحب کے گھر جانا چاہتی تھیں۔ اب ان کی مجھ سے یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ میں آج گھر پر ہی رک جاؤں اور مصلی پر بیٹھ کر دعا کروں کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ میں ہنس دیا اور بولا امی اگر یہ رشتہ میرے حق میں اچھا ہوا تو ہو جائے گا، میں اپنے کیس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا ہوں، آپ دعا کریں میرا کیس جلد از جلد نمٹ جائے تاکہ میرے پاس بڑے افسروں کو جواب دینے کے لیے کچھ ہو۔ میں روز روز کی فون کالز سے تنگ آ گیا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں انہیں ہر بار ٹال دیتا ہوں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی فکر نہ کرو، اللہ سب خیر کرے گا۔ پھر میں اپنے کام پر آ گیا۔ مجھے میرے سپاہی نے بتایا کہ کل رات ماسی سے ایک لڑکی ملنے آئی تھی۔ میں بہت حیران ہوا، ماسی سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ میں بولا ماسی خوشی خوشی اس لڑکی سے ملی تھی کیا؟ سپاہی بولا نہیں، ماسی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئی تھی، اس نے لڑکی کو دھکے دیا اور کہا یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتی، یہ نہ ہو تم بھی پھنس جاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں جلدی سے آگے بڑھا اور بولا ماسی سے استفسار کرو کہ آخر آپ سے ملنے کون آیا تھا؟ میں نے ماسی سے پوچھا بتاؤ کون آیا تھا؟ ماسی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کہنے لگی کوئی نہیں آیا مجھ سے ملنے، وہ بچی کوئی راہ بھٹک گئی تھی، مجھے نہیں علم وہ کون تھی۔ میں بولا ماسی دیکھو میں تمہارا بیٹا ہوں، میں کسی بے جرم کو اس کیس میں پھنسنے نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ ماسی بشیرہ منہ موڑ کر لیٹ گئی، وہ کہنے لگی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے سپاہی سے کہا اب جب بھی کوئی ماسی بشیرہ سے ملنے آئے، پھر چاہے رات کا 1 بجا ہو یا صبح کے 3، تو مجھے کال کر کے بلا لو گے۔ میں نے حامی بھر لی تھی، الجھ گیا تھا، ماسی کا کوئی رشتہ دار حیات نہیں تھا،
پھر ان سے ملنے کے لیے کون آ سکتا تھا؟ اب مجھے یہ بھی لگنے لگا شاید سچ میں یہ جرم ماسی نے کیا ہو، وہ لڑکی ان کے گروپ میں شامل ہو جو ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ خیر جب میں گھر واپس آیا امی نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی تھی۔ وہ کہنے لگیں تمہارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں مسکرا دیا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس رشتے کی کوئی خوشی نہیں تھی کیونکہ میں نے تو اس لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ امی کہنے لگی میں نے اسلم بھائی کو اپنی حالت کے متعلق بتا کر جلد شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیا ہے، پرسوں تمہاری منگنی ہے۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گیا مگر امی کی خوشی کی خاطر چپ ہی رہا۔ امی نے بڑھ چڑھ کر ہر چیز کا انتظام کر لیا تو پھر میری منگنی کا دن آ گیا۔ میں نے تھانے سے چھٹی کی تھی۔ ہم سب تیار ہو کر اسلم صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ میرے جاتے ہی منگنی کی بات چلی، جلدی سے کرنے لڑکی کو لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ امی نے منگنی کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی تاکہ میں اس لڑکی کو پہنا سکوں۔ میں لڑکی کو انگوٹھی پہنانے لگا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون دیکھا تو سپاہی کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی کال اٹھا لی۔ وہ بولا آپ جلدی سے تھانے پہنچیں، ماسی سے لڑکی ملنے آئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا معذرت، میرا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ تھانے میں ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ امی مجھ پر بہت غصہ ہوئیں مگر میں رسیاں توڑوا کر بھاگ گیا۔ تھانے پہنچا تو ایک کمزور سی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی ہوئی تھی۔ میں اپنے آفس میں اسے لے آیا۔ میں بولا تم مجھے بتاؤ ماسی کی کیا لگتی ہو؟ وہ لڑکی بہت خوفزدہ تھی، کہنے لگی میں ماسی کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے، میں ماسی بشیرہ کے پہلے شوہر سے اولاد ہوں۔ میرے باپ نے امی کو طلاق دے کر دوسری شادی کی تھی۔ وہ عورت اچھی نہیں تھی، مجھ پر ظلم کرتی تھی۔ میں گھر سے فرار ہو کر امی کے گاؤں چلی آئی مگر یہاں غلط ہاتھوں میں لگ گئی۔ ایک آدمی بولا چلو میں تمہیں ماسی بشیرہ کے پاس لے چلتا ہوں، مگر وہ مجھے کھیتوں میں لے گیا، میری عزت تار کر دی۔ اس کے بعد مجھے یہاں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں ریشم کا شوہر نذیر تھا۔ جب یہ بات میں نے امی کو بتائی تو بہت غصے میں آ گئی۔ انہوں نے ٹھان لی وہ نذیر سے بدلہ لے کر رہیں گی، اسی لیے انہوں نے اس کی بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ پھر میں ماسی بشیرہ کے پاس گیا اور بولا فکر کی بات نہیں ہے، مجھ پر ساری حقیقت کھل گئی ہے۔ میں نے آسیہ کو مدعی بنا کر نذیر پر مقدمہ درج کر دیا۔ ماسی بشیرہ کو میں نے مجبور کیا کہ وہ بیان واپس لے لیں، ویسے بھی وہ عادی مجرم نہیں تھیں۔ میں انہیں تھانے سے چھڑوا کر لے آیا تھا۔ گھر پہنچا میری والدہ نے رو کر مجھے یہ خبر سنائی کہ اسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر ماسی بشیرہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر پریشان تھیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی سے میں شادی کروں گا۔ یوں میں نے ایک مجبور لڑکی کو سہارا دے دیا۔ آسیہ بہت اچھی بیوی اور سلجھی ہوئی بہو ثابت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔